حسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ، نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ، حسن و جمال سب سے اعلیٰ، اور خاندان سب سے اعلیٰ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو اکٹھا کیا، پھر اس میں سے عرب کو الگ کیا، پھر سارے عربوں کو اکٹھا کیا، پھر اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر سارے مضر کو اکٹھا کیا، پھر اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر سارے قریش کو اکٹھا کیا، پھر اس میں سے بنو ہاشم کو الگ کیا، پھر بنو ہاشم میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، حسب کے لحاظ سے بھی، نسب کے لحاظ سے بھی۔ لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جس کتاب میں جہاں آپ کو ملیں گے پورے کے پورے 81 واسطے ملیں گے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوس بن کمبار بن ابی بن ابان بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن تابع بن جاہن بن ناحش بن ماہی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یرحم بن عرابہ بن عیزی بن زیشان بن اکناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارق بن سمی بن مزی بن عوض بن ایران بن پیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناہور بن سروج بن رعو بن عابر بن فائز بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالی بن ادریس بن اقنو بن یارو بن ملحنین بن کینان بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ 81 واسطے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو، ایک ایک ادا، ایک ایک سنت آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ جس طرح اللہ نے اپنے قرآن کے لیے وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کلام کو اتارا اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے قیامت تک قرآن کی حفاظت اللہ نے خود ذمہ لیا، بالکل ویسے ہی اسی طرح اللہ رب العزت اپنے محبوب کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھیں گے۔